السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بلوچستان کی مجموعی سیکورٹی کی صورتحال پر اپڈیٹ کریں گے۔ آج بلوچستان میں دو بہت بڑے بم دھماکے ہوئے ہیں، ان کی اپڈیٹ اور صورتحال کیا بن رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، آج صبح تقریباً کوئی 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم پشین کا ایک علاقہ ہے خانوزئی، وہاں پہ ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ یہ بم دھماکہ ایک مقامی امیدوار ہیں اسفندیار کاکڑ، ان کے انتخابی دفتر کے بالکل عین سامنے ہوا ہے، جہاں ان کا انتخابی دفتر واقع ہے۔ اس کے سامنے چونکہ سردیاں چل رہی ہیں، سامنے جو ہے کارپٹ وغیرہ بچھا کے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دھوپ سیک رہے تھے، اور ساتھ میں ایک الیکشن کا ظاہر ہے کہ ایک گہما گہمی ہوتی ہے، لوگوں کا آنے جانے کا ایک سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کافی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اسفندیار کاکڑ اس سے قبل الیکشن اس سے پہلے وہ وزیر بھی رہ چکے ہیں، MP رہ چکے ہیں اسی حلقے سے، تو ان کی اپنے علاقے میں ایک اثر رسوخ بھی ہے، اور وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو لوگوں کا ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو ورکر یا ان کا جو ووٹر تھا، ان کا آنے جانے کا ایک سلسلہ شروع ہے، اور مل جل جو ہے ہر جگہ ہوتی ہے نا، کیونکہ کل رات 12 بجے سے آپ کے الیکشن کیمپین کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا ہے، تو لوگ ابھی الیکشن کیمپین نہیں چلا رہے ہیں، آ رہے ہیں اپنے دفاتر میں، انتخابی دفاتر میں ایک شغل میلہ چل رہا ہے، کیمپین کا دفتر کے اندر ایک ہلا گلا چل رہا ہے۔ تو 11 بجے کے ٹائم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ چائے پی رہے تھے، چائے کا سلسلہ چل رہا تھا، اور لوگ ابھی انتظار کر رہے تھے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اسفندیار کاکڑ وہ آئیں گے، ذرا پھر گپ شپ لگے گی آپس میں وغیرہ۔ اسی دوران ایک بم دھماکہ ہوتا ہے، اور اس بم دھماکے کی نوعیت کہا یہ جا رہا ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے کوئی 10 سے 12 کلو گرام تھا، اور یہ کسی موٹر سائیکل میں نصب تھا، اور موٹر سائیکل جہاں پہ لوگوں کا رش تھا، ہجوم تھا، اس کے بالکل قریب باقی موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں، تو یہ موٹر سائیکل آ کے وہاں پہ کھڑی کر دی گئی اور دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے سے اب تک مجموعی طور پر جو اطلاعات آ رہی ہیں اسپتال کے ذرائع سے یا سیکورٹی فورسز کے ذرائع سے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ 20 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، کوئی 24 کے قریب جو ہے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس دھماکے میں۔ چونکہ یہ علاقہ کوئٹہ سے قریب پڑتا ہے، اور علاقے کے اندر صحت کی سہولیات اس طرح کے موجود نہیں ہیں کہ اس طرح کے جب واقعات ہوں تو ان کو پراپر صحت کے سہولیات فراہم کیے جا سکیں۔ تو ابتدائی جو طبی امداد دی گئی تھی پشین کے مین ہاسپٹل میں، اس کے بعد ان کو کوئٹہ ریفر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کافی تعداد میں زخمی جو ہے خانوزئی سے کوئٹہ لائے گئے ہیں، اور یہاں پہ ان کا علاج معالجہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دھماکہ ہوا ہے، یعنی 1 گھنٹے کے بعد دوسرا دھماکہ وہ ڈسٹرکٹ پشین کا علاقہ ہے، اور یہ دوسرا دھماکہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ قلعہ سیف اللہ کے میں ہوا ہے۔ ایک دوسرے سے تقریباً 50-60 کلومیٹر جو ہے ان کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو دوسرا جو دھماکہ ہوا ہے وہ دھماکہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہیں مولانا عبدالواسع، وہ سابق MPA، صوبائی وزیر اور MNA بھی رہ چکے ہیں حالیہ دنوں میں، ابھی 2018 میں وہ MNA تھے۔ یہاں پہ بھی صورتحال وہی تھی جو خانوزئی میں تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن بڑی تعداد میں اپنے انتخابی دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ دفتر کے اندر نہیں، باہر زیادہ تر لوگ بیٹھتے ہیں نا، کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں، دھوپ بھی لوگ سینکتے ہیں نا، تو باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ بھی ہو بہو ایک جیسا دھماکہ ہوا ہے قلعہ سیف اللہ میں۔ قلعہ سیف اللہ میں دھماکے کی جو نقصانات ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی 25-26 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور 16 بلکہ 18، ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو اپڈیٹ آیا ہے اس میں 18 افراد کے جو ہے جاں بحق ہونے کی جو ہے وہ اطلاع آئی ہے۔ یعنی مجموعی طور پر ایک دھماکے میں 20 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے، اور دوسرے میں 18 کی، تو یہ تقریباً کوئی 38 کے قریب لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور
قلعہ سیف اللہ والے دھماکے میں زیادہ تر جو جاں باک افراد کی لوگ ہیں ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، وہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں۔ اور خانوزی میں جو دھماکہ ہوا ہے وہ عام لوگ ہیں، چونکہ ان کا کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت سے ہے، وہ کسی جماعت کے کارکن نہیں ہیں، ایک آزاد کینڈیڈیٹ کے سپورٹر تھے، تو وہ ادھر ہوا ہے، یہ ادھر، مطلب ایک ہی گھنٹے کے اندر جڑوا سمجھیں کہ ڈسٹرکٹ ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ڈسٹرکٹ ہے، اور یہ علاقہ جو ہے پشتون آبادی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی دھماکے ہوئے ہیں بلوچستان میں کوئٹہ سمیت، وہ زیادہ نہیں بلکہ سب کے سب بلوچ علاقوں میں ہوئے ہیں۔ وہاں پہ جانی نقصانات زیادہ نہیں ہوئے ہیں، ایک سیکورٹی اہلکار، مطلب تقریباً کوئی 57-58 دھماکے ہوئے ہیں وغیرہ، اس میں 3 سے 4، کل میں نے آپ کو اپڈیٹ کی تھی، میرے خیال میں 6 افراد اس میں جاں بحق ہوئے تھے، اور 24 کے قریب جو ہے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ ان میں بھی معمولی زخمی، اتنے مطلب سیریس کنڈیشن کے زخمی نہیں تھے، لیکن ان 2 دھماکوں کی نوعیت کافی بڑی تھی۔ اس میں لوگ جو زخمی ہوئے ہیں وہ بھی شدید قسم کے ان کو زخم آئے ہیں۔ تو اس باقی دھماکوں میں جو بلوچستان میں ہوئے ہیں ان میں اور ان 2 دھماکوں میں بڑا فرق ہے، لیکن اب تک کسی تنظیم کی جانب سے ان 2 دھماکوں کی کسی نے قبول نہیں کیے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو اس طرح کے جو دھماکے ہوتے ہیں نا، ان میں سے مذہبی شدت پسند تنظیموں کے ہاتھ زیادہ ہونے کے امکانات رہتے ہیں، کیونکہ پشتون بیلٹ میں جو بلوچ تنظیمیں ہیں وہ نہیں ہے نا وہاں پہ، ظاہر ہے، اور اس علاقے میں زیادہ تر اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے TTP نے ہمیشہ جو ہے وہ کلیم کیا ہے، ذمہ داری لی ہے اس طرح کے واقعات کی، اکا دکا داعش نے بھی کی ہے، اور اس میں ابھی تک کسی بھی تنظیم نے بہرحال کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور کوئٹہ کے تمام ہاسپٹل میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، کیونکہ دونوں علاقوں سے جو شدید زخمی ہیں ان کو کوئٹہ ریفر کیا جا رہا ہے، اور کافی حد تک کوئٹہ لائے گئے ہیں۔ اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً کوئی 15-16 کے قریب زخمی جو لائے گئے ہیں وہ خانوزی سے ہیں، چونکہ خانوزی کا فاصلہ جو ہے وہ کوئٹہ سے قریب ہے اور قلعہ سیف اللہ تھوڑا سا دور ہے، تو ان کے جو ایمبولینس آنے کے یا زخمیوں کو لانے کا تھوڑا سا مزید ٹائم لگ سکتا ہے۔ تقریباً اس وقت میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے، 2:30-3 بجے کا ٹائم ہے، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں 7 فروری کے تو وہ زخمی ان کو جو لانے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کوئٹہ میں کمشنر کوئٹہ نے ایک ہدایت جاری کی، بلکہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کوئٹہ کے اندر ایک تو موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی ہے، کہ اور جتنے بھی گاڑیاں بلیک شیشے جو لگاتے ہیں نا وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اگر کسی موٹر سائیکل یا گاڑی کا نمبر پلیٹ نہیں ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئٹہ شہر کے اندر اگر وہ گھوم رہا ہے دوران چیکنگ اس کے پاس شناختی کارڈ برآمد نہیں ہوگا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ یعنی کوئٹہ شہر میں ابھی جو بھی بندہ شہر جائے گا یا گھر سے باہر نکلے گا تو ان کو اپنا شناختی کارڈ ساتھ رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے کوئٹہ انتظامیہ کی جانب سے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ دفعہ 144 آلریڈی کوئٹہ کے اندر نافذ کر دی گئی تھی، اور ڈبل سواری پر بھی پابندی تھی، لیکن اس پہ اتنی سختی نہیں کی گئی تھی۔ آج کوئٹہ کے اندر جو مانیٹرنگ ڈیسک بنائے گئے ہیں وہ 3 جگہ بنائے گئے ہیں۔ آج جب ہم نے وہاں کا وزٹ کیا تو سیکورٹی کافی سخت کر دی گئی تھی، جہاں پہ مانیٹرنگ ڈیسک جو مانیٹرنگ کی جا رہی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ
اس ایریا کو کافی سخت کر دیا گیا ہے. اس میں پولیس کی باری نفری جو ہے وہ موجود تھی. 3 حلقوں کا میں نے خود جا کے مانیٹرنگ ڈیسک جہاں پہ لگائے ہیں تو وہاں پہ میں نے خود جا کے دیکھا تو وہاں پہ واقعی سیکورٹی کافی سخت کر دی گئی تھی. لیکن مجموعی طور پر دیکھیں بلوچستان میں کوئی 5,500 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہیں اور ان کی سیکورٹی کے لیے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی 65,000 کے قریب سیکورٹی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. اور 2,2100 کے قریب حساس جو آپ کے پولنگ اسٹیشن ہیں ان میں سے 1,600 انتہائی حساس ہیں. تو وہاں پہ جو موجودہ جو سیکورٹی کی نفری ہے وہ میرے خیال میں ناکافی ہے. اسپیشلی دور دراز کے جو علاقے ہیں نا بلوچستان کے علاقے ظاہر ہے کہ بلوچستان رقبے میں آدھا پاکستان ہے. بلوچستان کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کا سیکورٹی فراہم کرنا وہ الیکشن کمیشن کے لیے حکومت کے لیے اتنا پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ اتنی سیکورٹی فراہم کرے. اسپیشلی یہ جو 2 دھماکے ہوئے ہیں نا اس میں سیکورٹی نہیں تھی. ظاہر ہے کہ ہر انتخابی دفتر میں حکومت سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا کہ جتنے بھی دعوے کیے جائیں جانا چگری دعویٰ کرے کوئی اور دعویٰ کرے. ریالٹی یہ ہے کہ ہر انتخابی دفتر کے باہر آپ پولیس لیویز نہیں لگا سکتے. اتنا آپ کے پاس نفری نہیں ہے. آپ نے چیکنگ وغیرہ وہ جو الیکشن کے دفاتر ہوں گے ادھر آپ نے لگایا ہوگا, ڈی سیز کے دفاتر پہ لگایا ہوگا, یا زیادہ زیادہ یہ کی ہوگی جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی سیکورٹی کو آپ نے تھوڑا سا سخت کیا ہوگا. لیکن عام پبلک عام جو دفاتر ہیں ان پہ تو سیکورٹی ایسی نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے یہ 2 پہلے جتنے دھماکے ہوئے ہیں نا میں آپ کو بتا دوں وہ شاید ان کی نوعیت چھوٹی تھی. دستی بم یا کریکر دھماکے ہوئے ہیں جو بلوچ علاقوں میں ہوئے ہیں. وہاں پہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ دراصل خوفزدہ کرنے کے لیے کہ لوگ خوفزدہ ہوں اور الیکشن کا جو ماحول ہے اس سے جو ہے تھوڑا سا وہ پارٹیسپیٹ نہ کریں, وہ نہ آئیں. وہ ایک ڈرانے کے لیے وہ واقعات ہوئے اس سے پہلے. لیکن آج یہ 2 واقعہ ہوئے ہیں یہ تو ڈائریکٹ پبلک کو ہٹ کیا گیا ہے. پبلک کے اندر جا کے بم بلاسٹ کیے گئے ہیں. تو ان میں باقیوں میں اور ان 2 دھماکوں میں آپ کو زمین آسمان کا فرق آیا ہوگا. ایک تو ہے نا ڈرانا, کہیں پہ فائرنگ کر دی, دور سے ہوائی فائرنگ کر دی, 4 دیواری پہ کسی کے فائرنگ کر دی, کسی کے گیٹ پہ فائرنگ کر دی, 1-2 دستی بم پھینک دیے گیٹ کے سامنے ادھر ادھر اس طرح نا. دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رش ہے, وہاں جا کے موٹر سائیکل کھڑی کر کے جو ہے اس کو آپ بلاسٹ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو قلعہ سیف اللہ والا ہوا ہے نا اس میں بھی سیم یہی کا ابھی تک انیشیل رپورٹ ہے, کنفرم نہیں ہے. سیکورٹی فورسز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں بھی 8 سے 10 کلو گرام بارودی مواد جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اتنے نقصانات ہوئے ہیں. پھر یہ کہ رش زیادہ تھا اس لیے نقصان بھی زیادہ ہوا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. سیکورٹی فورسز کی یہ بھی اپنی ایک رائے ہے. تاہم بم ڈسپوزل اسکواڈ وہ بھی پہنچی ہے اور باقی ذرا سیکورٹی وغیرہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پہنچتے ہیں. ابھی تک وہ مواد وہ شواہد جو ہے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور بعد میں جو ہے رپورٹ سامنے آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس میں کتنا مواد استعمال ہوا ہے دونوں دھماکوں میں. لیکن انیشیل جو ہمیں بتایا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ یار مطلب جو نوعیت ہے جس طرح کے نقصانات ہیں اس سے اندازاً یہی لگ رہا ہے کہ 10 سے 12 جو ہے ایک جگہ اور 8 سے 10 دوسری جگہ جو ہے وہ مواد استعمال ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آج ایک دستی بم کا حملہ ڈسٹرکٹ خوزدار کے ایک علاقہ ہے گریشا, وہاں پہ بھی پیپل پارٹی کے وہ دفتر انتخابی دفتر کے اندر ہوا ہے لیکن وہاں پہ بھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. وہ دفتر کو نقصان ہوا ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. تو یہ افسوسناک جو واقعہ آج پیش آیا ہے, 2 واقعات پیش آئے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو خانوزی والا دھماکہ ہے نا اس میں اس کے جو نیشنل اسمبلی کا جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے حلقے میں کوئی انتخابی دورہ نہیں کیا ہے.
کوئی مطلب کیمپین بذات خود نہیں چلایا ہے. باقی اس کے پارٹی کے لوگوں نے چلایا ہے لیکن خود وہ نہیں ابھی تک نہیں آئے اپنے حلقے میں. اس میں کافی حد تک لوگوں کا ایک خدشہ مطلب ایک شکایت ہے کہ یار ایک بندہ کینڈیڈیٹ ہے وہ آ نہیں رہا. لیکن جو سیکورٹی ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس وجہ سے نہیں آئے کہ ان کو سیکورٹی تھریٹس آلریڈی موجود تھے، اس وجہ سے وہ نہیں آئے. تو آج یہ جو دھماکے ہوئے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا دن اور کل الیکشن کا دن وہ بلوچستان کے عوام کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے. بہرحال جو حکومت ہے اس نے کہا ہے کہ جی ہم نے رپورٹ طلب کر لی ہیں اور ہم دیکھیں گے، اس کا پس منظر دیکھا جائے گا وغیرہ. وہ تو عموماً ظاہر ہے کہ ایسے واقعات کے بعد جو ہے حکومتوں کے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں. تو یہ آج کی صورتحال جی بلوچستان کی. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.